اور اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا، جب یہ ذکر کرتا ہوں تو اس میں ایک کیفیت آتی ہے خاموشی کی. تو وہ جو خاموشی والی بھی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایک اچھا حال ہے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا ذکر اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہوتا ہے نا، بہترین ہوتا ہے، توجہ دھیان سے ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کی جو روح ہے نا، وہ بہت زیادہ نا، مطلب کہہ لیں کہ روحانی اعتبار سے نا، وہ ذرا عروج کی طرف چلی جاتی ہے، اونچائی کی طرف چلی جاتی ہے. تو جب انسان کی روح بہت زیادہ عروج کی طرف اور ترقی کی طرف چلی جاتی ہے نا، تو اس عروج اور ترقی کے نتیجے میں جو ہوتا ہے نا، روح اور جسم کا جو آپس میں ایک رشتہ ہے نا، وہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس روح کے عروج کے سفر کی وجہ سے جسم اور روح کا جو رشتہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے نا. تو پھر اس رشتے کے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے انسان کو یہ جو دنیا ہے، دنیا کا ماحول ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، لوگ ہیں، ہنسنا بولنا، یہ چیزیں جو ہے نا، وہ انسان کو نا کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا، خوشی کی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، کسی غم کی بات پر اتنا کوئی غم نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کی وہ نا کوئی مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ روح کا عروج ہوتا ہے اپنی روحانی ترقی کی طرف کو. تو اس وجہ سے نا انسان کے اوپر وہ کیفیت تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ذرا خاموش ہو جاتا ہے، کسی سے بولنے کو دل نہیں کرتا، تنہائی میں رہنے کو دل کرتا ہے، لوگوں سے دور ہونے کو دل کرتا ہے. تو وہ اصل میں نا وہ روح کا عروج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو. تو اس وجہ سے انسان کے اوپر نا یہ کیفیت آتی ہے. لیکن ہمارے جو سالک ہوتے ہیں، جو ہمارے مرید ہوتے ہیں، وہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں ذکر کرتا ہوں تو اس کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے بعد میرا یہ نہیں کرنے کو دل کرتا، اس کے بعد میرا وہ نہیں کرنے کو دل کرتا. تو وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے، تو اس پر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے انسان نے جب کھانا کھایا ہوتا ہے نا، تو کھانا بھی ہم نے جب ٹکا کے کھایا ہو، تو کھانا کھانے کے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے نا تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک ہمیں ڈکار آتے ہیں اسی کھائے ہوئے کھانے کے. دو آ گئے، کسی کو تین آ گئے، کسی کو چار آ گئے، کسی کو پانچ آ گئے، تو آدھا پونا گھنٹہ تک نا، گھنٹے تک ہمیں اس کھانے کے نا کچھ دو چار پانچ ڈکار آتے ہیں. تو ایک آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کھانا ہے نا، اب وہ جزو بدن بن گیا، یہ بننا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد وہ ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب بہت اچھے ذکر کے بعد بہت زیادہ روحانی اعتبار سے جب انسان ترقی کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر نا کچھ عرصے کے لیے یہ کیفیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ کے اوپر وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے آتی ہے کہ انسان کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے مذاق کرنے کو دل نہیں کرتا. کسی کے اوپر وہ کیفیت آدھا پونا گھنٹہ آتی ہے، کسی کے اوپر 2 گھنٹے، کسی کے اوپر 4 گھنٹے، کسی کے اوپر 6 گھنٹے، کسی کے اوپر ایک دن، کسی کے اوپر 2 دن، کسی کے اوپر ایک ہفتہ. تو غرض یہ نا ہر کسی کی ایک اپنی اپنی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب یہ ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ نور پیدا ہوتا ہے. تو اس نور کی جیسے جو ہے نا، وہ نور کو مطلب دل میں پیدا کرنا ایک مسئلہ ہے، ایک ٹاسک ہے. تو اسی طرح سے نا اس دل میں پیدا ہوئے ہوئے نور کی حفاظت کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. بلکہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جو ہوتا ہے نا، وہ دل میں نور کو پیدا کرنا یا دل کو نور سے بھرنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس نور سے بھرے ہوئے دل کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا، وہ بعض اوقات پھر نا اس طرح سے انسان اگر کسی سے کو بات کر لے یا کوئی بحث مباحثہ کر لے، ٹھیک ہے نا، تو پھر انسان کے نا اس دل کے نور میں کمی آتی ہے. جیسا کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ جب میں اس سے بحث کر لیتا ہوں تو پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. مطلب کیفیت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، رجوع، دھیان، دل کی نرمی والی جو تھی نا، وہ ایک کنڈیشن وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو نا اس چیز سے بچنا چاہیے. تو ویسے بھی ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے، اس کو اس کا جو بحث مباحثہ ہے یا ایک مناظرانہ جو ایک کیفیت ہے نا، وہ اس کے دل کو نقصان دیتی ہے.
کیونکہ ابھی جو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو پانی نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد پانی پی لیتا ہے تو اس کا پھر وہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے نا وہ چربی میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد جیسے پانی نہیں پیا جاتا، تو اسی طرح سے نا ہمارے حضرات بھی یہ کچھ ایسا یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے ذکر کیے ہو، مراقبات کیے ہو، اس نے آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنے دل کی ٹینکی کو نور سے بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو بھی نا آگے 1-2 گھنٹے کے لیے نا ذرا اپنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ لایانی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں نظر کے غلط استعمال کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، کہیں کسی غیبت، لایانی، چغلی، جھوٹ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اگر وہ ان چیزوں کے اندر ذکر یا اسباق وغیرہ کرنے کے بعد مبتلا ہوا تو پھر جیسے کھانے کے بعد پانی پی لیں تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم ذکر اذکار کرنے کے بعد اپنے دل کی ٹینکی کو نور سے بھرنے کے بعد اگر ہم مطلب لایانی میں، غفلت میں، گناہ کے اندر یا بحث مباحثے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے دل کا نور بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اتنی محنت کر کے ہم نے وہ ایک دل کے اندر نور جمع کیا تو پھر ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔